کائنات پر صرف 2 دن لگائے، فی 4 ایام، 4 دن اس کو دیے ہیں، 24,000 کلومیٹر کا گیند۔ پھر کیا کیا؟ ثم استوى الى السماء، پھر آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی، وہی دخان، ایک دھواں تھا، فقال لها، پھر انہیں امر کیا، ایتیا، قال لها وللارض، دونوں سے کہا جھکو، طوعا او کرہا، خوشی سے یا ناگواری سے، قالتا، جواب آیا، اتینا طائعین، ہم حاضر ہیں، ہماری مجال ہی نہیں، جو تو کہے گا وہ ہوگا۔ پلیٹیں ایسی اندھی ہیں کہ خود ہی ہل پڑی، قرآن کہاں چلا گیا؟ کیسے پاگل لکھنے والے! سائنس یہ تو بتائے گی کہ یہ کیسے ہوا، اس کا یہ مضمون نہیں کہ وہ یہ بتائے کہ یہ کیوں ہوا۔ کیسے کو بتانا اس کے ذمہ ہے، کیوں بتانے کا علم اس سے باہر ہے، وہ بیچاری کیا جانے۔ تو کیسے ہوا؟ پلیٹیں ہل گئیں۔ پلیٹیں کیوں ہلی؟ بولو بھائی سائنسدانوں کا، اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اس کا ہمیں پتہ ہے کہ اسے اس نے ہلایا جس نے انہیں وجود دیا، جو کہہ رہا میرا زمین پہ قبضہ ہے، یمسک السماوات والارض ان تزولا، آج تک تو اسی کا ہے، کل بھی اسی کا تھا، آئندہ کل بھی اسی کا رہے گا، کوئی شریک نہیں۔ قل اللہم مالک الملک، بتا دو شہنشاہی اللہ کی ہے، تمہاری بھی ہے؟ نہیں نہیں، ان الامر کلہ للہ، قیامت تک حکومت اللہ کی رہے گی۔ ایٹمی طاقتوں کے ہاتھ میں طاقت آ گئی تو کوئی طاقت کا توازن تبدیل ہو گیا، یا کچھ طاقت ادھر بھی آ گئی، کچھ تقسیم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان القوۃ للہ جمیعا، طاقتیں بھی تقسیم نہیں ہوئی، طاقت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ مالک کبھی نہیں دیکھتا تو مکڑیاں جالے بنا لیتی ہیں، ادھر ادھر بھاگتی دوڑتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمارے جیسا تو کوئی بندہ ہی کوئی نہیں، دیکھو ہم نے ساری چھت کو جالوں سے بند دیا۔ ان کی طاقت کیا ہے؟ ایک جھاڑو، بس ایک جھاڑو، ایک ادھر ایک ادھر، سب صاف۔ پھر کیا کیا؟ فقضاہن 7 سماوات، پھر ان کو 7 آسمان بنایا۔ پھر کیا کیا؟ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان کو اپنے حکم کا غلام بنا دیا۔ پھر کیا کیا؟ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، چونکہ تمہاری نظر رات کو اوپر اٹھنی تھی تو تمہاری آنکھوں کے نظارے کے لیے تمہارے آسمان کو تاروں سے سجا دیا۔ وَحِفْظًا، اور ایک حفاظت کا نظام بنایا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ كَذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ بنایا ہوا ہے ایک علم والے کا اور طاقتور کا، جس کی نہ تخلیق میں خطا، نہ تدبیر میں خطا، نہ اس کے امر میں خطا، نہ اس کے فیصلوں میں خطا، نہ اس کے عدل میں کوئی شک، نہ اس کے علم میں کوئی شک، نہ اس کی رحمت میں کوئی شک۔ عرش سے لے کر فرش تک کون چلاتا ہے؟ فَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، آسمان سے زمین تک اکیلا ہی چلاتا ہے۔ سب کو دیکھتا کیسے ہے؟ اتنی چونٹیاں، اتنے پتنگے، اتنے پروانے، کہاں پتہ چلتا ہے؟ تو کیا کہا؟ لَا يَعْزُبْ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ، تمہیں تو ایٹم آج تک نظر نہیں آیا، تمہارا اللہ کہتا ہے میں ساری دنیا کے ایٹم دیکھ رہا ہوں۔ یرا، یہ تو قرآن بتایا، یرا دبیب النملۃ السوداء، ایک اور طرح اللہ بتا رہا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں میں کیسے دیکھتا ہوں۔ علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، رات کی سیاہیاں بکھرنے دو اور اس کو پورے اپنا پھن پھیلانے دو، اور اندھیرے چھا جائیں مارگلا کے کالے پہاڑ، کالے جنگل، کالی رات، کالا پتھر، کالی چونٹی، اس پر
پتے، پتوں پر گھاس، وہ چیونٹی جو گھاس اور پتوں کے نیچے کئی اندھیروں میں سفر کر رہی ہے، تو اللہ نے یہی نہیں کہا چیونٹی دیکھ رہا ہوں، اللہ نے کہا اس چیونٹی کے چلنے سے جو ایک لائن بن رہی ہے تیرا اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء۔ اس کا دیکھنا ایسا نہیں ہے کہ ادھر دیکھے تو ادھر کا نہیں پتا، میں بائیں دیکھ رہا ہوں تو مجھے دائیں کا نہیں پتا، اب میں نے دائیں دیکھا تو مجھے بائیں کا نہیں پتا۔ وہ کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے پیچھے، دائیں بائیں، فوق تحت، اس لیے کہ اسے کہیں جانا نہیں پڑتا کہ جا کے دیکھے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے۔ وہو معاکم، جاؤ 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 جاؤ، وادیاں باہوں کی طرح ہیں، جاؤ جاؤ جہاں جاؤ گے اللہ کو سامنے پاؤ گے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ کو سامنے پاؤ گے۔ کیسی آنکھ رکھتا ہے؟ لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، ولا یعودہ حفظہما، تھکتا نہیں ہے۔ یہ قرآن ہمیں خبر دیتا ہے کہ اس دھرتی کا ایک خالق ان ربکم اللہ، کون اللہ؟ رب، کون سا رب؟ الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ تمہارا اللہ وہ اللہ ہے، اس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے، عرش پہ استوا کیا، دن رات کا نظام چلایا، آپ پہ ہی رات آ جاتی ہے۔ کیا سورج خود ہی چل پڑتا ہے، خود ہی ڈھل جاتا ہے، خود ہی ڈوب جاتا ہے، خود ہی نکل پڑتا ہے؟ یہ اللہ کہتا ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورج کی ماں ہے جو باپ ہے، جو اس کو عقل دے، سمجھائے بیٹا ادھر چلنا ہے ادھر نہیں چلنا۔ زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا گولا، 6 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑنے والا، 1.5 کروڑ سینٹی گریڈ تک اپنے اندر حرارت پیدا کرنے والا، ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر سورج میں سے حرارت نکل رہی ہے ہر سیکنڈ۔ 14 ارب ٹن ہیلیم گیس ایک سیکنڈ میں 12 ارب ٹن ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے۔ اس ایک سیکنڈ کے کیمیکل ری ایکشن میں 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر دھماکہ ہوتا ہے۔ یہ کون ہے جو اتنی بڑی بلا کو اپنے راستے پہ چلا رہا ہے؟ کہ تمہارا اللہ ہے۔ شمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سب تیرے اللہ کے نظام کے ساتھ چل رہا ہے۔ ما تسقط من ورقة الا يعلمها۔ مارگلا کے پہاڑوں پر کتنے پتے گرے، دنیا کا سب سے بڑا جنگل برازیل میں ہے، اس میں ایک سیکنڈ میں کتنے پتے گرے۔ سمندروں کے اندر جنگل زمین سے بھی زیادہ ہیں، ان کے کتنے پتے گرے۔ میرا آپ کا رب کہتا ہے سارے مجھ سے پوچھ کے ہی گرے ہیں، ایسے نہیں گر سکتا ہے۔ تیرے اللہ کی نظر اور ہمارے نبی کی سچی خبر، تو ہماری بنیادیں اور ہیں۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہماری بنیادیں اور ہیں۔ جن چیزوں میں لوگوں کو عزت نظر آتی وہ ہماری ذلت کی جگہ ہیں۔ لوگ کرسی کی غلامی پہ ضمیر بیچتے ہیں کہ مجھے جھنڈا ملے، مجھے گاڑی ملے، اور تاجر خیانت کا بازار گرم کر دیتا کہ میرے اونچا بنگلہ بنے۔ ہمیں ان ساری چیزوں میں ذلت نظر آتی ہے۔ وہ فریب خرد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی۔ تو ہمیں ایک بنیاد ملی ہے کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے اللہ،
بنانے کے بعد فارغ نہیں ہو گیا، ہاں بنا کے فارغ ہو گیا۔ گاڑی بنی انڈس موٹر والوں کی فیکٹری میں اور آ گئی آپ کے ہاتھ میں، اب وہ فارغ، آپ ٹکر مارو، آگے دوڑاؤ پیچھے دوڑاؤ، رنگ بدلو سیٹیں بدلو، اب ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ چونکہ نظریاتی طور پر سائنسی طور پر بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ خود بخود بنا ہے، یہ مفروضہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈارون کی تھیوریاں مر گئیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی کہ یہ سب کچھ خود بخود بن گیا۔ کوئی بنانے والا ہے، کون ہے وہ ہم نے بتانا تھا، ہم سو گئے۔ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ میرے رب کی قسم، اسلام کو پھیلانے کا اس وقت سے بہتر اور کوئی موقع نہیں ہے کہ ساری دنیا کے پاس کوئی نظریہ نہیں رہ چکا، نظریاتی طور پر میدان خالی ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے، بے بدل بے مثل۔ لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون به ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ بلاؤ ساری دنیا کے نکتہ ور، بلاؤ ساری دنیا کے فلسفی، بلاؤ ساری دنیا کے ادیب و فصیح و بلیغ، ان سے کہو ایک سطر اس قرآن جیسے لکھ کے دکھا دو، نہیں دکھا سکتے۔ عبداللہ بن مقفع عباسی دور میں اور اموی دور کا ایک ادیب گزرا ہے، پہلے مجوسی تھا پھر مسلمان ہوا۔ ابو جعفر منصور نے اس کو قتل کروایا۔ اس سے کسی نے کہا، وہ ایسا ادیب تھا کہ عربوں کو بھی مات دے گیا تھا، اس سے کسی نے کہا تم قرآن کے برابر کلام تیار کرو، منہ مانگی دولت لو۔ غیر مسلموں نے کہا، انہوں نے کہا 1 سال کا پہلے راشن دو، پھر میں کلام تیار کروں گا، اس کے بعد معاملہ طے ہو۔ انہیں 1 سال کا راشن، کتابیں، ہر چیز اس کو مہیا کی، اور اس نے دروازہ بند کیا اور اندر ہو کے بیٹھ گیا۔ 1 برس کی محنت کے بعد ایک کلام تیار کیا کہ یہ قرآن کے برابر ہے۔ تو باہر نکلا مطمئن ہو کر، گلی میں سے گزرا، کھڑکی کھلی تھی، ایک چھوٹی بچی گلی کی طرف منہ کر کے قرآن کھول کے پڑھ رہی تھی۔ یہ گزرا اور ادھر سے اس بچی کی یہ آیت اس کے کانوں سے آ کر ٹکرائی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِجِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ہائے مجھے معاف کرنا، امت کے سامنے آج قرآن پڑھنا ایسے ہے جیسے قبرستان کو سنا کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے۔ اتنی تو سوجھ بوجھ پیدا کرتے۔ کوئی عالم بننا فرض نہیں ہے، عالم بننا مستحب ہے، لیکن اللہ کے پیغام کو سمجھنا تو فرض ہے کہ میرا اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو آپ کو تو کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ آیت وہ ہے جس نے عبداللہ کے پورے بدن پہ راشا طاری کر دیا، کانپنے لگا، اور وہاں سے واپس ہوا، جا کر اپنے ساری 1 سالہ محنت کو پھاڑ کے پھینک کر کہنے لگا میرے کلام کو تو ایک آیت کھا گئی، میں کیا پیش کروں گا۔ یہ قرآن کی عجیب و غریب آیت ہے، اس میں 19 لفظ ہیں اور 21 بلاغت کی اقسام ہیں۔ الفاظ تھوڑے، اقسام بلاغت زیادہ۔ اسے کائنات کے رب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو انسانیت نکل سکتی ہے اندھیرے غاروں سے اگر نکلو، اگر آپ نکلو۔ تبلیغ میں ہم یہی پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے، ایسا جماعتیں کوئی فرقہ واریت کو بھڑکانے والی نہیں ہیں۔ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کا پیغام ساری دنیا میں پہنچا دو، پھیلا دو۔ تو میرے بھائیو، جب اللہ ہی سب کچھ ہے تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین کپ کپائے، تھر تھرائے، اور پہاڑوں پہ لرزہ طاری ہو جائے، اور عمارتیں زمین میں دھنس جائیں، اور ایک خوفناک
صورتحال انسان دیکھنے بیٹھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا اور ہو گیا؟ ایک طبقہ کہتا ہے بنایا اللہ نے ہے پر اب اللہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، اب اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اور اللہ کہتا ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون ممن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله، بتاؤ ان عقل کے پرستاروں کو کہ ابھی تک اللہ نے لگام کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دی، بنا کے آزاد نہیں چھوڑا، دھرتی اسی کی ہے اسی کی مانے گی، آسمان اسی کا ہے اسی کی مانے گا، بادل اللہ کے، ہوائیں اللہ کی، چاند تارے اللہ کے، ہائے ہائے میرا وجود میرا ہوتا تو میں بوڑھا کیوں ہو جاتا ہوں، میں کب چاہتا ہوں میں بوڑھا ہو جاؤں، میں مر کیوں جاتا ہوں، میں کب چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں، دھرتی ہماری ہوتی تو ہم نے کب چاہا تھا، پتھر سے پتھر دل بھی نہ چاہے گا کہ پہاڑ ہل جائیں اور 1,00,000 انسان یا جتنے بھی اللہ ہی جانتا ہے وہ موت کی وادی میں چلے جائیں، کوئی اور ہے جو یہ فیصلے کرتا ہے، اس بات کا ہمیں یقین ہے کہ اس کا فیصلہ ظلم سے پاک ہے۔ قرآن میں 5 دفعہ اللہ نے کہا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور کئی دفعہ کہا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ اپنی صفائی پیش کر رہا ہے میں ظالم نہیں ہوں، ظالم تو تم ہو، انہ کان ظلوما جہولا، ظالم تم ہو تمہارا اللہ نہیں ہے، کریم رحیم ذات ہے۔ تو اللہ نے بنایا، بنانے کے بعد اپنے قبضے میں رکھا، آزاد نہیں چھوڑا، دن ہو رات ہو، موسم ہو، برسات ہو، آندھی ہو، ہوا ہو، سرسر ہو، صبا ہو، عقیم ہو، حاملات ہوں، ذاریات ہوں، جاریات ہوں، اور یہ ساری ہواؤں کے نام ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، اور پتھر ہوں، پہاڑ ہوں، آبی ہو، خاکی ہو، ناری ہو، نوری ہو، ہوائی ہو، فضائی ہو، خلائی ہو، عرشی ہو، فرشی ہو، فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، جھپٹنے والے ہوں، غرانے والے ہوں، پھنکارنے والے ہوں، بل کھانے والے ہوں، تیرنے والے ہوں، چنگھاڑنے والے ہوں اور دھاڑنے والے ہوں، ان سب پر ایک اللہ کی حکومت ہے۔ یہ ایک پن نہ ادھر ہو سکتے ہیں نہ ادھر ہو سکتے۔ ہاں پیچھے لوٹو، جون کی ایک گرم دوپہر ہے، 13 جون 353 قبل مسیح۔ ہاں جس کو BC کہتے ہیں، 353 BC ہے، اور دنیا کا فاتح آدم 33 سال کی جوانی میں، 33 سال کی جوانی میں بابل کے بستر پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ جسے دنیا سکندر اعظم کے نام سے جانتی ہے، وہ چوہے کی طرح بے بسی کی موت مرا، اور وہ یوں کہہ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا، کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے مقدونیہ پہنچنے کی مہلت دے دے، میں گھر میں مرنا چاہتا ہوں۔ بدبخت ظالم، جب تو نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے، خون کی ہولی کھیلی، اس وقت تجھے کیوں نہ یاد آیا کہ کوئی تیرے اوپر بھی ہے؟ مر گیا بابل میں، یونانی بھی جلا دیا کرتے تھے، جل کے ختم ہو گئی، راکھ بھی بکھر گئی، ہڈیاں کیا راکھ بھی بکھر گئی،
اس کا بیٹا ملتان میں خود قتل ہو گیا تھا، وارث پہلے مرا، خود بعد میں مرا، سلطنت 3 جرنیلوں میں تقسیم ہوئی، اور پھر اللہ نے اس کو ہوا منثورہ کر دیا، ریت کی طرح ہوا میں اڑا دیا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَا تُسَاوِي جَنَاحَ بَعُوضٍ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، ریت کا پانی، مچھر کا پر، دھوکے کا گھر، مکڑی کا جالا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا ایک نظام محکم ہے اس کائنات میں۔ میں ناقل ہوں، دیکھو میں آپ کو اپنا کوئی فلسفہ نہیں بتا رہا، میں فلسفی نہیں ہوں، میں کوئی دانشور نہیں ہوں، میں کوئی لکھاری قلم کار عالم نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں۔ یہاں تو بڑے بڑے دانشور آ کے خطبہ دیتے ہیں، میں تو طالب علم بھی ڈھنگ کا نہیں اور سلیقے کا نہیں ہوں۔ اوئے ہوئے، میں صرف نقل کر رہا ہوں۔ اللہ کا ایک محکم قانون ہے، اس قانون کا ہمیں کیا پتا تھا؟ وہ بتانے والا آیا اور بڑی شان سے آیا اور بڑی عزتوں سے آیا اور 2 جہان کا سردار بن کے آیا، اور وہ ضحیٰ کا حسن لے کر آیا، وہ لیل کی پیچدار زلفیں لے کر آیا، جس کے وجود کی اللہ نے قسمیں کھائیں، لعمرک، مجھے تیری جان کی قسم، جس کے روشن چہرے کی اللہ نے قسم کھائی، والضحیٰ، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، جس کی زلفوں کی اللہ نے قسم کھائی، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ یہ چھوٹے موٹے آدمی کا میں ترجمہ نہیں بیان کر رہا ہوں، امام رازی نے یہ ترجمہ کیا، میں اس لیے بول رہا ہوں، یہ امام رازی کا کیا ہوا ہے۔ ایک اور بھی سنو، والضحیٰ، یہ امام رازی بول رہا ہے تفسیر کبیر میں، والضحیٰ، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، اے میرے محبوب مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم، جس میں تو امت کو چھپا لیتا ہے، امت کے گناہگاروں کو چھپا لیتا ہے۔ آپ نے کہا مجھ سے بڑھ کر گناہگاروں کے لیے کوئی شفیع نہ ہوگا قیامت کے دن۔ ایک ہستی ہے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے، جس کی رسالت پر قسمیں کھائیں۔ کافروں نے کہا بنانے کے لیے اب تو خود جا کے بازار میں سودا خریدتا ہے، خود جا کے بازار میں خرید و فروخت کرتا ہے، اپنا سامان خود اٹھا کے چلتا ہے۔ ہمارے نبی اپنے اونٹ کو چارہ بھی خود ڈالتے تھے اور اس کو پانی بھی خود پلاتے تھے، اور اپنے کپڑے بھی خود دھوتے تھے، اور اپنے گھر میں جھاڑو بھی خود دیتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، میں گوندھتا ہوں تم پکاؤ۔ ما لهذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یمشی فی الاسواق یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، وہ کھانے کھاتا ہے اور یہ بازاروں میں خود خرید و فروخت کرتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، لہذا تو رسول کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ جواب اللہ کے نبی کے ذمہ تھا کہ اللہ کے نبی کہتے نہیں نہیں میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم عرش کے دروازے کھلے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پیچھے ہٹ، تیرا وکیل صفائی میں ہوں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، تیرا رب گواہ ہے کہ تو میرا رسول ہے۔
علی صراط مستقیم، سچی سیدھی راہ پر ہے۔ پھر انہوں نے کہا یہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ ابھی تو پاگل ہے، بے دادے کی روایات چھوڑتا توڑتا ہے۔ تو اللہ پاک نے خود اتر کے جواب دیا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی لکھی تحریر کی، میرا نبی مجنون نہیں ہے، تم دیوانے ہو۔ پھر انہوں نے کہا یہ تو شاعر ہے، یہ تو ساحر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قسم کھائی، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی، میرا یہ رسول ہے، نہ یہ شاعر ہے نہ یہ ساحر ہے، یہ میرا رسول ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو آ کر بتا رہی ہے کہ اللہ کا قانون کون ہے، کیا ہے۔ ایک واقعہ سنو بڑا مزدار۔ قریش دن میں تو مخالفت کرتے تھے، اور رات کو جب ہمارے نبی نفلوں میں قرآن پڑھتے، نماز تو فرض ہوئی نہیں تھی، نماز تو معراج کے بعد فرض ہوئی، تو آپ نفلوں میں آ کر حرم میں قرآن پڑھتے تھے اور اونچی آواز میں پڑھتے تھے۔ تو یہ ایسا دلکش کلام ہے، ایسا دل ربا ہے، کھینچ کے رکھ لیتا ہے انسان کو۔ فاصدع بما تؤمر وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اس آیت کو سن کر دھڑم ایک بدو سجدے میں گرا، سیدھا سجدے میں گرا۔ ابو عبید نے فرمایا کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ کہنے لگا اس کلام کی عظمت کو کر رہا۔ کیا کلام، ہائے ہائے کیا درد کی بات ہے، نہ میں سمجھوں نہ آپ سمجھیں کہ اس میں کیا حسن تھا جس نے بدو کو نیچے گرا دیا۔ ہائے ہائے۔ تو یہ رات کو نا قرآن سنتے تھے چھپ چھپ کے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ پردے کے پیچھے چھپ کر ایسے دم سادھے کھڑے ہوئے، اور اللہ کے نبی سامنے ملتزم حجر اسود کے سامنے پیچھے ہٹ کر قرآن پڑھ رہے تھے۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعۃ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم آجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية فجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه خذوه۔ یہ وہ آیات تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ ایسے ایسے ہل رہے تھے اس طرح۔ ایک دم حضرت عمر کے منہ سے نکلا ما اشعرہ، کتنا بڑا شاعر ہے۔ اتنا فاصلہ ہے کہ آواز جا ہی نہیں سکتی، اور انہوں نے اپنے بالکل سرگوشی کے انداز میں فرمایا کتنا بڑا شاعر ہے۔ ادھر زبان سے نکلا کتنا بڑا شاعر ہے، اور ادھر آپ نے یہ آیت پڑھی انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر۔
یہ رسول ہے شاعر نہیں ہے، تو سمجھو ایسے فوراً دوسرا بولے کتنا بڑا جادوگر ہے، کتنا بڑا جادوگر ہے. تو آپ نے اگلی آیت پڑھی ولا بقول کاہن، جادوگر بھی نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، تمہاری سمجھ ناقص ہو چکی ہے. تو یہ ہے کیا؟ تنزیل من رب العالمین، آسمان کے رب کا اتارا ہوا کلام ہے میرے آپ کے درمیان، میرے اور اللہ کے درمیان، آپ کے اور اللہ کے درمیان راستہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. جس قوم کو ایسا رہبر ملے پھر وہ مغرب کے پاؤں چاٹے تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. جس قوم کو قرآن ملے، جس قوم کو قرآن ملے پھر وہ مغرب کے اندھے علوم کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھیں تو پھر یہی ہوگا. ذلتیں مقدر بن جائیں گی. کائنات کے علم کی نفی نہیں کر رہا ہوں، کائنات کا علم سائنس ہے، وہ مغرب کا علم نہیں، وہ تو کائنات کا علم ہے. جاپان کوئی مغرب میں ہے، سنگاپور کوئی مغرب میں ہے، کوریا کوئی مغرب میں ہے. مغرب کی ننگی تہذیب، مغرب کی ننگی معاشرت، مغرب کی زہر میں گھلی ہوئی، ناچ گانے میں رچی ہوئی، شراب میں ڈوبی ہوئی، زنا میں لتھڑی ہوئی معاشرت سے پناہ مانگ رہا ہوں. یہ وہ زہر ہے جس قوم میں پھیلے گا زیر زمین جانا پڑے گا. عزتیں چھن جائیں گی، محبتیں روٹھ جائیں گی، اقتدار کے سورج غروب ہوں گے اور اللہ کے کوڑے برسیں گے. یہ دھرتی اللہ کی ہے. جب زنا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے، جب شراب کی محفلیں لگتی ہیں وہ دیکھتا ہے، جب ناچ گانے کی محفلیں لگتی ہیں وہ دیکھتا ہے، جب گھنگرو باندھ کے ناچنے والی حیا کی چادر کو تار تار کرتی ہے اور ناموس سے محمد کو آگ لگاتی ہے تو وہ دیکھتا ہے. پھر یہ دھرتی پکارتی ہے یا اللہ یہ کب تک ہوگا، یا اللہ یہ کب تک ہوگا، تو مجھے اجازت کیوں نہیں دیتا، میں پھٹ جاؤں. تو میں تمہیں اللہ کے نبی کی بات سنانے سے پہلے تھوڑا سا اللہ کے نبی کو بتایا کہ وہ کون ہے. وہ کوئی فلسفی نہیں ہے، وہ کوئی دانشور نہیں ہے، وہ ہے جس کے لیے زمین آسمان کی تنابوں کو ملا دیا گیا، کائنات کو سمیٹ دیا گیا، ساتوں آسمان کو چیرتا ہوا. کرتے اور تہمد میں نہ خلائی لباس نہ خلائی شٹل، کرتے اور تہمد میں، چمڑے کے جوتے میں خلا کو پار کیا، فضا کو پار کیا. پہلے آسمان کو پیچھے چھوڑا، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے 7 آسمان پیچھے رہ گئے. پہلے آسمان پہ آدم آئے استقبال کو، دوسرے پہ زکریا یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام آئے استقبال کو، تیسرے پر یوسف علیہ السلام آئے استقبال کو، چوتھے پہ ادریس آئے، پانچویں پہ ہارون آئے، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام آئے، ساتویں پہ کوئی نہیں آیا. ساتویں پہ عجیب تماشا ہوا. ساتویں پہ ایک بابا جی ایسے بیٹھے ہوئے، گوٹھ مار کے ایسے بیٹھے ہوئے، ایسے جیسے ہم بیٹھتے ہیں ایسے بیت اللہ کی ٹیک لگائی ہوئی، 7ویں آسمان پر بیت اللہ سے بیٹھے، بڑی سفید داڑھی یہاں تک. تو ہمارے نبی نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام. ادھر آپ کو خود جانا ہے، خود جانا ہے. ٹھیک ہے آپ آخری نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، پر یہ دادا بیٹھا ہوا ہے. اور شریعت بتاتی ہے کہ رشتوں کا ایک تقدس ہے، رشتوں کا ایک تقدس ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے نبی کے طفیل وجود میں آئے ہیں، لیکن رشتوں کا ایک تقدس ہے جس کو سمجھانے کے لیے نبی کو خود چلا کے پہنچایا گیا. جاؤ اپنے دادا کے قدم چھوؤ. پھر سدرۃ المنتہا پیچھے آپ نے جبریل سے کہا آگے نہیں چلو گے؟ کہا جی آگے میرے پر چلیں گے، میری حد یہی ہے، بس آگے آپ جانے، آپ کا رب جانے. ہاں فکان قاب قوسین او ادنا، آپ کو قاب قوسین بناؤ نا. یہ ہے کمان، یہ ہے کمان کی تانت، یہ ہے کمان کی لکڑی. یہاں تیر رکھ کے یوں کھینچ کے مارا جاتا تھا. عربی زبان میں اس لکڑی کو اور اس لکڑی کو عربی زبان میں قاب کہتے ہیں. قاب، یہ قاب ہے، یہ دستہ قبضہ، قاب، یہ قاب. پھر عرب جب آپس میں صلح کرتے تھے، لڑتے لڑتے صلح کرتے،
تو اپنی کمانوں کو دو سردار، ایک یہ ادھر سے ہے یہ ادھر سے ہے، اور آ کر یوں ایسے بیچ میں اس طرح ملا دیتے تھے۔ تو اس بات کی علامت تھی کہ اتحاد ہو گیا ہے، صلح ہو گئی ہے اور اتفاق ہو گیا ہے۔ تو میرے اللہ نے یہ تعبیر اپنے محبوب کے قرب کے لیے استعمال فرمائی کہ میرا نبی میرے اتنے قریب ہوا جیسے دو کمانوں کے کنارے آپس میں مل کر قریب ہو جاتے ہیں۔ او ادنا، او ادنا کا کون ترجمہ کرے گا؟ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ تو میں آپ کو ان کی خبر سنا رہا ہوں، ان کا پتہ بتا رہا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ابن ابی دنیا بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس کو روایت فرما رہے ہیں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو اماں نے فرمایا کہ جب لوگ زنا کرتے ہیں بے باکی کے ساتھ، جب زنا ایسے عام ہو جاتا ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، جب زنا عام ہو جائے اور لوگ زنا ایسے کریں جیسے نکاح ہوتا ہے، جیسے نکاح میں میاں بیوی کے ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح بے حیا ہو کے لوگ زنا کریں کہ جیسے کوئی جرم کوئی نہیں، اور شراب پئیں محفلیں سجا کر، شراب کی محفلیں سجائیں اور ناچ گانے کی محفلیں ہوں اور اس کی دعوت دی جائے، تشریف لائیں محفل موسیقی۔ جب یہ تین کام زمین پر ہوتے ہیں تو آسمان والے کو غیرت آتی ہے، تو کہتا زمین کو ہلا دو، زمین کو ہلا دو، پھر وہ ہلتی ہے، پھر جہاں چاہے ہلا دے۔ ایک سوال ذہنوں میں بھی ہے اور لوگوں کی زبانوں تک آ گیا ہے، یہ معصوموں کا کیا قصور تھا؟ اللہ نے یہ کیا کر دیا؟ ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ ان عورتوں کا کیا قصور تھا؟ وہ لوگ تو بڑے نیک لوگ تھے، وہاں زلزلے کیوں آ گئے؟ پھسلتا پاؤں ہے، ٹوٹتا بازو ہے، اب یہ بازو کہ بیڑی بڑھیا میرا کی قصور آئی، مینو کیوں توڑے آئی؟ پھسلا پاؤں، ٹوٹا سر، پھسلا پاؤں، ٹوٹی کمر، یہ کیا چکر ہے؟ وہ پاؤں ٹوٹے، پاؤں پھسلا۔ ادھر ہمارے علاقے کا بڑا زمیندار پاؤں پھسلا، زمین پہ گرا، نیچے کوئی سخت چیز تھی، کمر پہ چوٹ لگی، آج تک 20 سال ہو گئے وہ کرسی پر بیٹھا، تو گلا تو پاؤں کا تھا، قصور تو پاؤں کا تھا، چوٹ یہاں کیوں لگی؟ ساری قوم ایک جسم کی طرح ہے، جب اس میں فساد پھیلتا ہے تھوڑا کہیں بھی ظاہر ہو سکتا ہے، جب خون میں فساد پھیلتا ہے تو پھوڑا کہیں بھی نکل سکتا ہے۔ یہ تو میں دے رہا ہوں ایک عقلی دلیل، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا اللہ کہتا ہے لا یسأل عما یفعل، یہ دلیل اصل ہے کہ اللہ کے کیے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں کیا؟ دیکھو دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے، سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بالمقابل تانگا سٹینڈ، مین روڈ، پیر ودائی، راولپنڈی۔ کیوں کیا اس کو کہتے ہیں، کیوں کیا؟ جو غلط بھی کرے صحیح بھی کرے، جو کرتا ہی ٹھیک ہو، اسے یہ کیسے کہا جائے کہ یا اللہ یہ تو نے کیا کیا؟ ہم اسے کہیں گے کیوں کیا؟ جس کا علم ناقص ہو، یہ کیا کر دیا؟ اور اللہ جس کا علم کامل ہو، اسے کیسے کہا جا سکتا ہے یا اللہ کیوں کیا؟ ہم اس سے کہیں گے کیوں کیا؟ تو ظلم بھی کرتا ہو، عدل بھی کرتا ہو، اور جو سراپا عدل ہو، جو سراپا رحم ہو، جو سراپا کرم ہو، اسے نہیں کہا جا سکتا یا اللہ یہ کیا کر دیا، یہ کیوں کیا؟ کیوں کیا اسے کہا جاتا ہے جس کا دیکھنا کامل نہ ہو، جس کا سننا کامل نہ ہو، جس کی نظر کامل نہ ہو، جس کی خبر کامل نہ ہو، جس کا دیکھنا ماضی حال مستقبل پر محیط ہو، جس کا سننا اولین آخرین پر محیط ہو، اسے کیسے کہا جائے کہ یا اللہ یہ کیوں کیا، یہ کیا کیا؟ جبکہ وہ ماؤں سے 70 کا لفظ کبھی بھی عربی زبان میں عدد نہیں بتاتا۔ 70 کا لفظ عربی زبان میں وہ معنی دیتا ہے جو اردو میں 100 کا لفظ معنی دیتا ہے۔ اب اے تمہیں 100 دفعہ کہا ہے، کیا مطلب گن کے 100 دفعہ کہا ہے؟ بہت دفعہ کہا ہے۔ 70 کا مطلب بہت زیادہ۔ اللہ اپنے بندے سے ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب وہ کچھ کرتا ہے تو وہ عدل ہی کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا۔ جب وہ کرتا ہے تو رحم ہی کرتا ہے۔ خاص طور پر اس امت پر اللہ کا رحم ہی رحم ہے۔
زلزلہ بھی آیا، عذاب کی شکل بھی آئی، تو بھی رحم ہی ہے۔ اس امت کے لیے دعائیں دو کملی والے کو جو جاتے ہوئے دعا کروا گیا تھا، جاتے ہوئے اللہ کو منا گیا، ورنہ تو ہم تو بندر خنزیر بن جاتے۔ یہ دعائیں دو مدینے والے کو۔ بنی اسرائیل کافر نہیں تھے، مسلمان تھے جو بندر اور خنزیر بنے۔ سن رہے ہیں میری بات؟ بنو اسرائیل کافر نہیں تھے، مسلمان تھے۔ اللہ نے کہا مچھلی نہ کھاؤ، تو انہوں نے چکر چلایا، ہفتے کے دن نہیں کھانی، ہفتے کو پکڑ کے اتوار کو کھا لیتے تھے۔ ایمان والے تھے، مسلمان تھے، کافر نہیں تھے۔ اللہ کا کونو قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر بن کے ذلیل ہو جاؤ، بندر بن جاؤ ذلیل ہو کر، سب بندر بنا دو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کافر نہیں تھے، اہل ایمان تھے۔ اللہ نے کہا خنزیر بن جاؤ، وجعل منہم القردۃ والخنازیر۔ تو کیا خیال ہے، زنا کرنا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، ماؤں کو نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، قاضی کے قلم کا بک جانا چند ٹکوں پر یہ مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، سود کھانا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، قتل کے بازار گرم کر دینا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے۔ ہم کیوں نہ بنے بندر اور خنزیر؟ 12 ربیع الاول ہے، سخت گرمی کا دن ہے، جون کا تپتا ہوا سورج نکل چکا ہے، چاشت کا وقت آتا ہے تو ایک دم جبریل دروازے پر نمودار ہوتے ہیں اور اندر آ کر بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پہ پہنچ چکے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ جہاں ملک الموت بھی پوچھ کے جائے تو آپ نے کہا ہاں آنے دو۔ سبل الہدا والرشاد، یہ علامہ صالحی کی بہت معرکۃ الآراء تصنیف ہے، اس میں یہ روایت بتا رہا ہوں۔ آپ نے کہا آ جائے، ملک الموت اندر آ گئے، ایک اور فرشتہ تھا، دونوں ساتھ آ کر عرض کی، یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے، پہلا موقع ہے کہ اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، اور یہ پہلا موقع ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا ورنہ چھوڑ کے واپس آ جانا۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہاں جی آپ کی بھی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو آنکھوں سے سوال کیا، جیسے ہم کہتے کیا رائے ہے تیری، کیا رائے ہے تیری؟ تو جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے، فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے اور اللہ ملاقات کا شوق رکھتے۔ تو آپ نے فرمایا جبریل سے اچھا واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں، میں جاؤں کہ رہوں۔ یہ کام اس وقت نہ ہوا ہوتا تو آج دھرتی میں مسلمانوں میں کوئی انسان نہ ہوتا سوائے کوئی 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 کوئی۔ ملک الموت کھڑا ہوا ہے، فرشتہ کھڑا ہوا ہے جو ساتھ آیا تھا، جبریل واپس پیغام لائے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہم آپ کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے کہا الآن قرۃ عینی، الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو چکی ہیں، اب ان کو کوئی نہیں بندر خنزیر بنائے گا، یہ میری طرف سے اضافہ ہے۔ آپ نے کہا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھ ٹھنڈی ہے، اللہم الرفیق الاعلی، اللہ بلا لے اپنے پاس۔ تو جبریل ایک دم غمگین ہو گیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا فیصلہ کیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی لوٹ کے کبھی نہ آؤں گا۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا اللہ کے امر کو پورا کرو۔ اوہو، جو چند لمحات باقی تھے اس میں بھی امت کو نصیحت سے خالی نہیں جانے دیا، ان اوقات کو 2 لفظ فرمائے، 2 لفظ میں سارا دین بیان کر دیا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ ابھی رمضان میں اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی لوگ نماز نہیں پڑھ رہے۔ دوسری نصیحت وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں سے برا سلوک نہ کرنا،
اپنے غلاموں سے، نوکروں سے، ماتحتوں سے، غریبوں سے، اس ما ملکت ایمانکم سے صرف غلام مراد نہیں، سارا کمزور طبقہ، غریب طبقہ، مسکین طبقہ، کہ میرا اللہ کہتا انا عند المنکسرۃ قلوبہم، ٹوٹے دلوں میں تمہیں رب ملے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ کہ اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا میں۔ عائشہ، آپ نے کہا عائشہ اگر تو یہ چاہتی ہے کہ اللہ تجھے اپنا قرب دے، مسکینوں سے محبت کیا کر۔ تو آپ نے کہا غلام ماتحت سے اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ اے ہائے گالیوں کے بم پھٹ رہے ہیں روزانہ۔ ماں بہن کی جب کوئی گالی دیتا ہے، کسی نوکر کو، کسی ڈرائیور کو، کسی ماتحت کو جب کوئی ماں بہن کی گالی دیتا ہے تو کائنات پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ سنو میں ذمہ داری سے تمہیں کہہ رہا ہوں، بیت اللہ کا توڑ دینا چھوٹا جرم ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا جرم ہے۔ دونوں نصیحتیں تار تار ہو گئیں۔ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑ، اسلام آباد کی امت نماز نہ چھوڑنا، پاکستان کی امت، ہند و سندھ کی امت، ایران و توران کی امت نماز نہ چھوڑنا۔ 95% نماز چھوڑ گئے، رمضان میں کوئی 10% بڑھ جاتے ہیں، 70-80% رمضان میں بھی نہیں پڑھ۔ اس وقت یہ مسئلہ اللہ سے حل کروائے، یا اللہ پر مہربانی کرنا میری امت پر عذاب بھی آئیں، وہ نہ آئیں جو پہلوں پر آئے تھے، کہ کوئی بندر بن گیا، کوئی خنزیر بن گیا، کوئی پتھر بن گیا۔ قوموں کو اللہ نے پتھر بنا دیا۔ اصاف و نائلہ نے بیت اللہ میں زنا کیا، اللہ نے دونوں کو پتھر بنا کے پھینک دیا۔ پھر ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، یہ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں۔ اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین واتاع الرجل زوجته وعق امه وادنى صديقه واقصى اباه وساد القبيلة فاسقهم وكان رئيس القوم ارذلهم واكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وارتفعت الاصوات في المساجد وشربت الخمور ولعن اخر هذه الامة اولها۔ 15 باتیں آپ نے فرمایا جب حکومت کے اہلکار بددیانت ہو جائیں گے، جب حکومت کے افسران حکومت کا خزانہ خود لوٹ لیں گے۔ اب آپ ذرا انصاف کرتے جانا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی۔ جب حکومت کے افسران حکومت کا خزانہ خود لوٹ لیں گے، غریب کے پاس، عوام کے پاس، عوام کا اکٹھا کیا ہوا پیسہ ان کی طرف واپس نہیں لوٹے گا، تقسیم ہو جائے گا۔ خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹایا سے امید میری دا کر دے میں بریا آج تک گھر نہیں بنا سکا، اور شام کو جب بیٹھتے کوئی کہتا ہے سوئٹزرلینڈ میں اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے، امریکہ میں اتنے ہو گئے، انگلستان میں اتنے ہو گئے، اتنے پلاٹ بن گئے، اتنی جائیداد بن گئی، تو سن کہنے لگے 2 باتوں میں سے ایک کا ہونا یقینی مجھے نظر آنے لگا کہ یا میں پاگل ہو جاؤں گا یا میں کرپٹ ہو جاؤں گا۔ میں محنت کر کے پھر آ کے کھڑے لین لگ گیا ہوں کہ باقی ایام گزار دوں۔ اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکومت کے افسران حکومت کا پیسہ خود کھا جائیں گے۔ دیکھو میرے بھائیو، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، جزا سزا کی نہیں ہے۔ اللہ ظالم کو بھی دیکھتا ہے، مظلوم کو بھی دیکھ۔ ایک سیکٹری ریٹائر ہو رہا ہے، گھر نہیں بنا سکا، ایک سیکٹری
وہ ریٹائر ہو رہا ہے اور اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، تو میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک ڈی آئی جی، آئی جی، ایک تھانے دار ریٹائر ہو رہا ہے اور اس کے پاس بچے کی فیس کے پیسے کوئی نہیں ہیں، اور ایک ریٹائر اور تم مزے کی بات بتاؤں، چند دن پہلے مجھے دو نوجوان ملنے آئے، کہا جی ہم انگلینڈ